الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المنورين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر کی آج 25 تاریخ ہے. اگر ہم مخصوص جو کیلنڈرز ہیں، جیسے ہمارے پاس مسجدوں میں ایک کیلنڈر لگتا رہتا ہے، اسلامیہ کیلنڈر، تقریباً ہر کیلنڈر میں جو ہے ہوتا ہے، مگر اس کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے تو ہر تاریخ کو کسی نہ کسی ایک اللہ کے مقرر بندے کا عرس یا ان کی یوم وصال، اگر کسی بزرگ کا عرس کر رہے ہیں تو عرس، کوئی ایسے اللہ کے مقرر بندے ہیں عرس کو باضابطہ طور پر کوئی ایسا بنا نہیں جا رہا، مگر یوم وصال تو آپ کو ملے گا ہی. جبکہ کئی ایسے اللہ والوں کا نام اس کیلنڈر سے دور رہتا ہے، نہیں چلتا ہے والوں. مگر آج کی تاریخ 25 صفر المظفر کی تاریخ، جس تاریخ میں ہمارے علم سے ایک دو ایسے عظیم عالم دین اور اپنے وقت کے ولی، عاشق رسول، جنہوں نے اپنی زندگی میں محبت رسول کا جام نبی کی امت کو پلایا، ان میں سے ایک نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک شخصیت میرے استاد محترم حضرت علامہ حافظ قاری عبداللہ قریشی ازہری، خطیب مکہ مسجد حجامہ، جن کے آج وصال کا دن ہے، انتقال کا دن ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے دن اور بھی کئی اللہ والے انتقال کر گئے ہوں، مگر ہماری نظر جہاں تک پہنچی ہے، جن کا مختصر سا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا گیا، یہ دو شخصیت. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے، ان لوگوں کو ایسا نہیں پاؤ گے۔ ایسا فرمایا لا تجد قوما، ان قوم کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کے دن ایمان بھی رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہو۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ لوگ ہیں کہ ان سے کبھی محبت نہیں رکھتے، ان کو کبھی اپنا محبوب نہیں سمجھتے، اپنا دوست نہیں بناتے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ یعنی ایک قوم وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، وہ قوم ہے۔ اور یہ قوم کبھی ایسی قوم سے محبت نہیں کرتی، ایسے لوگوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، یہ لوگ ان سے کبھی محبت نہیں کرتے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے کہ دشمن ہو، یہ قوم ان سے کبھی محبت نہیں کرتی۔ اگرچہ کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اگرچہ کہ یہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے اگرچہ کہ یہ باپ ہوں، ان میں اگرچہ کہ ان کے باپ ہوں تب بھی ان سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ ان میں ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، اگرچہ کہ ان کے اس میں بچے ہوں، اس گروہ میں جماعت میں ان کے بچے ہوں، او اخوانہم، اگرچہ کہ ان کے بھائی بھی ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ کہ ان کے وہ خاندان کے لوگ بھی ہوں، خاندانی رشتہ بھی ہو، نہیں، وہ ان سے کبھی نہ دوستی کرتے، کبھی نہ ان سے محبت کرتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی مہر لگا دی، یہ ایمان والے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کی مثالیں ہمیں احادیث پاک میں ملتی ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ ایمان لانے والے ان سے کبھی محبت نہیں کرتے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، اس لیے کہ وہ جن سے محبت کرتے ہیں وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں کبھی ان کے دشمن ان کے کبھی دوست نہیں بن سکتے، اور ان سے جب محبت کرتے ہیں تو کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ جب ان کو مانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو تو ان سے بے انتہا محبت کی جائے۔ وہ اپنے باپ داداؤں سے، بیوی بچے سے، خاندان سے، بھائیوں سے، مال سے، اپنی پراپرٹی، ہر دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبت کرنے والا ہی کامل ایمان والا کہلاتا ہے۔ اور جب ان سے محبت کرتے ہیں تو کبھی ان کے دشمن کو اپنا محبوب نہیں سمجھتے، کبھی ان کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ وہ کون دشمن ہوگا اور کون کہے گا کہ میں اللہ سے دشمنی کرتا ہوں؟ وہ کون کہے گا کہ میں اللہ کے نبی سے دشمنی کرتا ہوں؟ اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا ہو
اسلام کو قبول کیا ہو، کہا کہ میں نے اللہ سے دشمنی میں اللہ سے دشمنی کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہوں، وہ زبان سے تو نہیں کہتا مگر اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی گفتار بتاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اس کے کچھ اشارے ہم بتائیں گے آنے والے وقت میں۔ تو عزیزان محترم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، اور ان کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کی، صرف اللہ کے لیے ان سے دوستی نہیں کی، صرف اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کی رضا و خوشنودی کے لیے ان سے عداوت کی، تو تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ وہ وقت کے شہنشاہ بنے، وقت کے اقتدار والے بنے، وقت کے عظیم منصب پر فائز رہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو ان کے دشمنوں کو ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر نہ ان سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندیاں عطا کی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیائی نعمتیں ان کے قدموں تلے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو اب اپنا قول نہیں ہے، رب کا فرمان ہے کہ اے بندو، علامہ اقبال اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں مگر فرمان رب کا، کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اے بندے، اگر تو میرے محبوب سے وفا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنا مانتا ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، بے وفائی نہیں، ان کے ساتھ غداری نہیں کرتا، وفا کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، کہتے ہیں ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ دنیا کی دولت کیا ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں کیا ہے، یہ دنیا کی دولت کیا ہے، یہ تختی بھی تیری ہے، یہ قلم بھی تیرا ہے، کیا لکھتا لکھ لے، کیا دیتا لے۔ تو شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا ہو، محمد سے وفا ہو، محمد سے بے وفائی نہیں، اس سے محبت ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنا محبوب کا وہ مقام کہ ان سے محبت کا صلہ کیا ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے۔ تو عزیزان محترم، انہی ہستیوں میں سے جنہوں نے محمد سے وفا کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے حضرت مولانا عبداللہ قریشی ازہری، خطیب مکہ مسجد۔ جو عشق کا پیکر تھا، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ محبت رسول میں گزرتا، جن کی محبت عاشقان رسول سے ہوتی، وہ خطیب مکہ مسجد، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے ان سے درس لیا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ تفسیر قرآن پڑھاتے، تو جب قرآن کی تفسیر کرتے تو جو آیت کی قرآن کی تفسیر ہوتی، ہر آیت میں نبی کی محبت، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ آیات مختلف ہوتے ہیں، بظاہر کوئی اس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر عشق مصطفیٰ میں ایسے ڈوبے تھے کہ جب کوئی آیت، جو بھی آیت پڑھتے، اس میں آیت میں سارے مفاہیم کے ساتھ ساتھ
اس میں نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کو ذکر فرماتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے عشق میں آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ کا جو فن ہے وہ فن قرات و تجوید ہے۔ جو آج ہم قرات پڑھتے ہیں یہ ایک خاص پیٹ کی سرزمین پر ایک ابو بکر نہیں، ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں جو دنیا بھر میں ان کے شاگردین پھیلے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کا بھی جام پلایا، قرات قرآن کا بھی جام پلایا اور عشق مصطفیٰ کا بھی جام پلایا، اور کہا کہ محبت رسول سے ایسی کرو کہ اگر دشمن مصطفیٰ اگر تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا خاندان کا فرد کیوں نہ ہو، مگر اس سے دوستی کبھی نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عبداللہ قریشی ازہری خطیب مکہ مسجد جن کی وصال کو آج 7 سال ہو گئے، آج بڑے عظیم پیمانے پر قرات حسن قرات کا پروگرام مکہ مسجد حرم میں منایا جا رہا ہے، الفاتحہ بھی ہوگی۔ تو ایک شخصیت وہ تھی جنہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر کے اپنی زندگی گزاری، آج ان کو عاشق رسول کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ایک دوسری شخصیت خصوصیت کے ساتھ آج جن کا عرس ہے، جن کا وصال کا دن ہے، وہ ذات ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک ایسے عظیم امت مصطفیٰ کے سپوت ہیں، چمن میں کبھی کبھی ایسا گل کھلتا ہے جس کی مہک سے سارا چمن مہکتا ہے، اس گل کا نام احمد رضا ہے۔ کہ جنہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں حافظ قرآن بھی ہوئے، اپنی چھوٹی سی عمر میں ایک جدید عالم دین بھی بنے، اور 14-15 سال کی جو عمر ہوتی ہے ابھی تو لڑک بنے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، مگر اس عمر میں آپ نے فتویٰ لکھا، اسی عمر سے آپ کتابیں لکھنے والے بن گئے۔ 14-15 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے عزیزان محترم، یہ عظیم شخصیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے صدقے میں کبھی ایسے بندوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی خیرات تو مصطفیٰ کی بڑھتے ہی رہتی ہے، مگر کبھی وہ عطا جوش میں ہوتی ہے اور لینے والا دامن اپنا وسیع کرتا ہے تو اسے خیرات عظیم ملتی ہے۔ انہی خیرات مصطفیٰ کی خیرات پانے والوں میں ایک نام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں علوم سے نوازا تھا، دینی علوم سے نوازا تھا، بھلا کے عالم، آپ تفسیر میں آئیں قرآن کی تفسیر، حدیث میں آئیں تو آپ وقت کے محدث، فقہ میں آئیں تو آپ کے وقت کے عظیم فقیہ، عربی زبان میں آئیں، بلاغہ میں آئیں، ہر فن، یوں کہیں کہ ہر فن مولاد کے۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ یہ اپنی کاوش کم ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی عطا آپ پر زیادہ ہے۔ آدمی اپنی کوشش سے جب کچھ حاصل کرتا ہے تو کچھ پاتا ہے، مگر جب وہاں سے عطا ہوتی ہے تو اسے سب کچھ ملتا ہے۔
وہی عطا کا نام احمد رضا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر آپ نے قلم اٹھایا، سینکڑوں آپ نے کتابیں لکھی، سینکڑوں آپ کے رسائل ہیں۔ آپ کے زمانے میں جیسے مسائل درپیش ہوتے اس وقت آپ ایسا قلم اٹھاتے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں ایک اللہ والا نے کچھ ایسے کلمات لکھے جس کو ہم درود تاج کہتے ہیں۔ پڑھا جاتا ہے درود تاج۔ درود ہزاروں قسم کی درود ہے، سب میں آسان صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اور درود بھی پڑھتے ہیں، مگر ایک درود ہے درود تاج۔ صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ تفسیر ہے، لمبا ہے، آپ کو تھوڑا یاد کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، مگر اس میں ایک شان سرکار کی بیان کی گئی، دافع البلاء والوباء۔ مصطفیٰ کی شان وہ ہے، کسی آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے کسی اللہ والے نے کیا، اسی کا آخر یہ جملہ ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ تو میرے عزیزان محترم، دافع البلاء والوباء، بلاؤں کو دور کرنے کی والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اس زمانے میں کسی عالم نے، کسی شخص نے اس کا انکار کیا، اس پر اعتراض کیا، اس بات پر اعتراض کیا کہ مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جس میں یہ کہا گیا کہ دافع البلاء، بلاؤں کو دور کرنے والی ذات، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، ذکر کیا، تو اعتراض کیا۔ تو جب حضرت اعلیٰ حضرت کو بات پہنچی تو آپ نے اس کے رد میں لکھا، کہا کہ دافع البلاء مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس پر آپ نے کوئی اپنا قول نہیں لکھا، کوئی بزرگوں کی بات نہیں لکھی، بلکہ مصطفیٰ مشکل کشا ہونے پر ایک دو حدیث سے دلیل نہیں آئی، بلکہ تقریباً 400 حدیث ایک ٹاپک پر۔ معمولی بات نہیں ہے، کوئی بات کو سمجھانے کے لیے، بنانے کے لیے آپ جو ہے کتنے دلیل لا سکتے ہیں؟ کتنے علم والے ہوں گے آپ؟ تو کسی بات کو منانے کے لیے 1 2 3 4 5 6 10 20 آپ بولیں گے بھائی اتنے دلیل ہیں، وہ جلدی ہی وہ چھوڑ آتے ہیں، مگر اتنی دلیل لا بھی نہیں سکتے، مشکل ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ السلام کے مشکل کشا ہونے پر 400 احادیث کو جمع کیا، اور وہ کتاب ہے الامن والعلا، مصطفیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو آپ اپنے وقت کے مفسر بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے فقیہ بھی ہیں، اور آپ اپنے وقت کے مبلغ بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے ادیب بھی ہیں، اور آپ اپنے وقت کے ایسے شاعر رسول دربار شاعر ہیں کہ شاعر کے بعد کی صدیوں میں آپ کی مثال نہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ بڑے عاشق رسول بھی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سنی ہو، عالم ہو، سنی ہو، صوفی ہو اور عاشق ہو، تو جب یہ ایک شے میں ایک شخص میں آ جاتی ہیں تو اسے نکھار دیتی ہیں۔ عالم بھی ہو، بدعقیدہ عالم نہیں بلکہ پھر کہا سنی ہو، سنی ہو تو سوکھا سوکھا نہیں بلکہ صوفی ہو، پھر صوفی کے ساتھ اگر وہ عاشق بھی ہو تو اس کے اندر نکھار آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت کی ساتھ ایک عالم دین بھی ہیں،
اور عاشق رسول بھی ہیں. عاشق بھی ایسے عاشق ہیں جو عشق کا جام ایسے پلاتے ہیں کہ جب وہ پیتا ہے تو ایسا مست ہوتا ہے کہ کبھی وہ بھٹکتا ہے. پیتا ہے مست، وہ جام پیتا ہے، عشق کا جام پیتا ہے، ایسا مست ہوتا ہے، بھٹکتا نہیں. تو اسلام محترم ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا دینی علوم کے بھی ماہر ہیں، اور اللہ نے آپ کو دنیائی علوم سے بھی نوازا تھا. اگر آپ کے کتب ہم پڑھتے ہیں، کتابوں کو لکھے ہوئے کتابوں کو پڑھتے ہیں تو جس کے اندر آپ کو سائنس بھی ملے گی. اور تاریخ تو تاریخ ہی اپنی جگہ ہے. تاریخ تو آپ کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی تاریخ ہسٹری کوئی جو ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب سائنس کی تحقیق اس کی گہرائی تک جب آدمی پہنچتا ہے تو تاریخ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے. تاریخ میں بھی ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حساب جس کو ہم میتھس کہتے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھو لاتے تھے. ذکر کیا گیا کہ ایک بڑے یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر صاحب تھے جن کو ایک میتھمیٹکس میں ایک مسئلہ بڑی مشکل ہو رہی تھی، حل نہیں کر پا رہے تھے. تو وقت کے بڑے بڑے میتھس کے پروفیسروں کے پاس پہنچے، مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا، وہ سوال نہ ہو سکا، وہ کوشچن سالو نہ ہو سکا. تو ذکر کیا گیا آپ کی سیرت میں وہ فرانس گئے، جرمن گئے، کہاں گئے، کچھ نہ ہو سکا. اتفاق سے ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا سلمان اشرف اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. ان سے کہا کہ تذکرہ ایسی ہوا، تذکرہ ہوا تو کہا کہ میں نے اس کوشچن کے آنسر کے لیے میں کہاں گیا نہیں ہو رہا ہے. تمہارے خیال میں کوئی ایسا پروفیسر ہے جس سے یہ ہو سکے کہ مسئلہ حل ہو جائے؟ تو اس عالم دین نے کہا بریلی میں ایک مولانا صاحب ہیں جن کو احمد رضا کہتے ہیں، جاؤ ان کے پاس مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی مولانا صاحب یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حدیث تفسیر فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ میں ان کے پاس سے فتویٰ لینے جاؤں، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا میتھس کا مسئلہ ہے. تو کہا وہی تو کہہ رہا ہوں، جاؤ ان کے پاس، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ارے یہ دین کا نہیں دنیا کا ہے، اور کوئی یہ جادو ٹونے کا یا اثر کا نہیں ہے کہ چھو چھا پڑھنے سے دور ہو جائے. کوئی صاحب ہیں مل کے سمجھ کے بھجاتے ہیں، یہ دنیا کا مسئلہ ہے. تو آپ بارہا اصرار کرتے رہے، کئی دنوں تک کسی گفتگو ہوتی رہی ان کے درمیان، جب بھی پوچھے تو یہی کہتے رہے. آخرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچنا ہوا. جو بڑے بڑے پروفیسرز ہندوستان کے نہیں بیرون ہند بڑے بڑی یونیورسٹیوں سے وہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، جب بریلی پہنچے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس مسئلے کو رکھا تو آپ نے بس لمحوں بھر میں اس مسئلے کو حل کر دیا. وہ اطمینان کر گیا، وہ مطمئن ہو گیا، کہا کہ ہاں اس مسئلے کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. پھر یہ کیسے حل کیا انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی جا رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے کالج میں پڑھے ہوئے پروفیسرز کے پاس مسئلہ نہیں ہوتا. وہ احمد رضا خان صاحب تو کبھی انہوں نے مدرسے کا وہ کالج کا رخ بھی نہیں کیا ہے، انہیں کبھی کالج میں نہیں پڑھے ہیں، تو ان کے پاس کیسے حل ہو سکتا ہے؟ تو اصرار کرنے پر جب پہنچے، معلوم ہوا، پہنچا، اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنا سوال رکھا، تو لمحے بھر میں سوال کا جواب مل گیا. تو عزیزان محترم، یہ اعلیٰ حضرت کو جبکہ انہوں نے کالج نہیں پڑھا، میتھس نہیں پڑھا، پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی دین تھی، یہ مصطفیٰ کے در کی خیرات تھی، یہ علی کے در کی خیرات تھی. عزیزان محترم، آپ کیا جانتے نہیں، حضرت علی نے بھی ایسے سینکڑوں مسائل کو آپ نے حل کر کیا. تو آپ کوئی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر نہیں تھے، وہ حضرت علی کا علم تھا. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہم نے کبھی سنایا ہے
ایک وقت وہ تھا حضرت علی کی بارگاہ میں 3 شخص آئے اور کہا کہ حضرت ہمارا ایک مسئلہ ہے، حل کر دینا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں۔ کتنے؟ 17 اونٹ ہیں، ہم ان تینوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ بولے وہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس لائیں گے 17 اونٹ لائیں گے اور کہیں گے اس کو تینوں میں تقسیم کرو، تو وہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ میاں یہاں لائے جاؤ کاٹے کے تقسیم کر لو۔ بولے کہ نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ کہا کہ اس کے شرائط یہ ہیں کہ ہم میں کا ہر ایک کا مختلف حصہ ہے، سب برابر کے حصے دار نہیں ہیں۔ ہمیں ایک کا حصہ آدھا ہے، ایک کا حصہ 1/3 ہے، ایک کا حصہ 1/9 ہے۔ آدھا 1/3 1/9 1/9 1/9 1/9 ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ وہ کون سی مشکل بات ہے؟ جس کو آدھا دینا ہے 8.5 دے دو، 17 کا آدھا 8.5 دے دو۔ جن کو 1/3 دینا ہے اس کو تقریباً 5.25 دے دو، اور جس کو 1/9 دینا ہے اس کو 2.25 دے دو۔ بات ختم ہو گئی۔ مگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے، مگر آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں چاہیے، ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ کوئی اونٹ نہ کٹے، کوئی اونٹ نہ کٹے اور کسی کو کچھ کم نہ ملے۔ نہ کم لینے والے ہیں نہ کٹی ہوئی لینے والے ہیں، پوری سوالٹ لینے والے ہیں۔ آپ بولیں گے بھائی یہ کیسا ہو سکتا؟ کوئی بڑے سے بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر یہ نہیں کہے گا نہیں ہو سکتا، بھائی کبھی نہیں ہو سکتا، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ لٹکا کھاؤ الٹا لٹکو کچھ بھی کرو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نہ کٹے کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی 17 اونٹ ہیں، آدھا جب دینا ہے تو 8.5 دینا پڑے گا، کٹنا ہی کٹنا ہے۔ جن کو 1/3 دینا ہے تو وہیں بھی کٹنا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 اونٹ کو کاٹنا پڑے گا۔ بولے کٹنا نہیں ہے، ساری اونٹ لینا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پروفیسر ہوتا تو کہتا یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ تمہاری 100 سال کی زندگی نہیں ہے، 1000 سال کی زندگی کسی کو مل گئے تو بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر حضرت علی تھے، شہر نبوت کے، علم نبوت کے دروازے علی تھے۔ علی نے، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی علم والے تھے، مصطفیٰ کے گھر کی خیرات الحمیری تھی۔ کہا کیا؟ کوئی بات نہیں ہم حل کر دیں گے۔ بولے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ایسے ہی رکھ دیا تھا، ہو سکتا ہے، مگر یہاں تو کرنے کو تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ان 17 اونٹوں کو لائن سے کھڑا کر دیا جائے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک اونٹ ہمارا ایک اونٹ لا کر کے اس لائن میں کھڑا کر دو، 17 کے ساتھ 18۔ اب تقسیم، پہلے والے کو بلایا، کہا کہ کتنا ہے تمہارا حصہ؟ کہا میرا آدھا حصہ ہے، 17 کا آدھا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے 17 کا آدھا ہے، ہم نے ایک سے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، ہمارا 18 ہو گئے۔ 18 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 9، اسے 9 دے دی۔ اور اسے آنا کتنا تھا؟ 8.5 آنا تھا، 9 مل گئے۔ آدھا زیادہ بھی مل گیا، جان والا اونٹ بھی مل گیا۔ کہا پھیرو نہیں بھاگو ایسے، 9 لے لیا چلے گیا۔ اب بعد والے کا تو کرو، تم مجھے تو مل گیا، لے لیا چل دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دوسرا ہے، کہا کتنا ہے؟ 1/3 1/3۔ 17 کا 1/3، اگر 18 کا 1/3 تو ہوتا تو 6 1 6 6 2 12 6 3 18۔ تو اگر 18 ہوتے تو 6 ملتے، جبکہ 17 میں سے حصہ لینا ہے، پورے 6 ملیں گے، 6 سے کم ملے گا۔ تو یہاں 18 کے لیے کھڑا کر دیا تھا اپنا اونٹ۔ اب کیا ہوا؟ 18 میں سے 3، تیسرا حصہ 6، اس کو کہا تیسرا حصہ تیرا لے چلتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے تو پورے 6 نہیں ملنے تھے، اب مجھے 6 بھی مل گئے، کچھ اضافہ مل گیا اور جاندار اونٹ بھی مل گیا، چلو یہاں سے لیتے چلو۔ وہ چلا۔ اب تیسرے کو بلایا، کہا تیرا حصہ کیا ہے؟
1/9 1/9, 17 का 1/9, 18 का 1/9 हो तो 2 होता है, मगर 17 का 1/9 बोले तो 2 नहीं होते, 2 से कम होता है। कहा हम 18 से 1/9 तुझे देते हैं। कहा 2 ऊँट को लाओ, इसे दे दो। वो कहा कि जब मुझे 2 नहीं मिलते थे, 2 से कम मिलते थे, कटा हुआ मिलता था, 2 साली मिल रहे हैं और ज्यादा जब मिल रहा है तो ले चलते बनो। तो इंसान ने मतलब तकसीम आपने कर दिया। आप हिसाब करें, पहले को 8.5 मिलना था, 9 दे दिए, दूसरे को 6.25 मिलना था, 6 दे दिए, कितने हो गए? 9 6 15 हो गया। और जिसको 2.25 मिलना था, 2 दे दिए, कितने हो गए? 17। जहां 18 खड़ा करे थे, 17 में अपना एक खड़ा करे थे, 17 तो तकसीम हुए किसे? 17 तकसीम हो गए। एक जो बच गया था, कहा अस्तबल में हमारे बांध दो। अब 17 वो ले गए, 17 वो ले गए, जबकि 17 का आधा 8.5 उसे मिलना था, 5.25 उसे मिलना था, 17 का 3/1/3 वो 6 ले गया, वो जिसे 2.25 मिलना था 1 ले गया। तो इजाफा जो एक ऊँट वो कहां से आई, कैसे तकसीम हुई? आप सोचते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां से आया। 8.5 की जगह 9, 6.25 की जगह 6, 2.25 की जगह 2, वो ऊँट कहां से आया? ये है इल्म मुस्तफा, हजरत अली को अता हुई थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो प्रोफेसर आला हजरत की खिदमत में अपना सवाल मैथ से लेके आया था, जो हल किया गया, वो कोई और इल्म नहीं था, वो हजरत अली के दर की खैरात थी जो हजरत आला हजरत को नसीब हुई। वो दर मुस्तफा से जुड़े थे, दर अली से जुड़े थे, दर औलिया से जुड़े थे। अज़ीज़ान मोहतरम, उस दर से ऐसा जुड़े थे, उन्होंने कहा ए गौसे आज़म, ए अल्लाह के रसूल, आपका दर तो दरबार, आला दरबार है, तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत। आप तो आप हैं, आपके दर की चौखट, आपका दरबार, आपके दर पर पड़ा कुत्ता और कुत्ते से मुझको निस्बत है। तो अपने आप को इन दरबारों में ऐसा पेश किया, लिखा गया, आपकी तारीख में, सीरत में लिखा गया, आपके पीर व मुर्शिद। और भी देखिए कैसा इश्क रसूल है आला हज़रत का। आपके वालिद का नाम है मौलाना नकी अली खान। आप अपने वक्त के आलिम दीन हैं और अल्लाह वालों से खिलाफत भी दी है, आप मुरीदीन भी बनाते हैं, खिलाफत भी दी है, मगर आपने अपने साहबजादे आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपना जानशीन, अपना खलीफा, अपना मुरीद नहीं बनाते, बल्कि कहते हैं कि तुम्हें मुरीद वही बनाऊंगा जिस दर से मैं मुरीद बना। किसी खान पठान से मुरीद बनाने वाला नहीं, बल्कि मैं आले रसूल से मुरीद बनाता। आज भी कितने के खाना पठाना मुरीदा बनाते फिर रहे हैं, ठीक है, अगर वो उनके तरफ शरीयत की पाबंदी है, पासदारी है तो ठीक है, वरना तो आज तो धंधा बन गया है, पीरी मुरीदी का धंधा बन गया है। अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है, अच्छा सबसे आसान रास्ता कौन सा है बोले तो देखो, उसे सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता, पीर साहब है। अब वो तुम्हारे मेहमान को भी नहीं आता हो, तुम्हें भी चाहे तो नहीं आता, हमारे को भी चाहे तो नहीं आता हो, वो एक कला है, वो है भारी कला है वो। ये मुरीदान, ये बुलाना, पाँव पड़ो, हाथान जोड़ो, क्या अजीब और गरीब है बच्चा अभी 10-20-25 साल का बच्चा है, 25-30 साल का बच्चा है, नौजवान बच्चा है, बूढ़े उसके पाँव पड़ रहे हैं, हाथान जोड़े, क्या कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं। ये जो है, ये कोई रास्ता पीरी मुरीदी का रास्ता नहीं। मुरीद और मुर्शिद का ताल्लुक क्या होता है? एक उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक होता है। मुर्शिद के माने हिदायत देने वाला, संवारने वाला, उसे सजाने वाला, उसे हिदायत की तरफ लाने वाला, उसे शरीयत पर पाबंद कराने वाला। आज तो कोई पीर ऐसा नहीं, इला
ماشاءاللہ ایسا نہیں کہیں کوئی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کہیں ورنہ پیر تو ایسا ہوتا ہے کہے کہ کیسا کما رہا، اچھا کما رہا، پھر کیا لا رہا نہیں لا رہا، نہیں سیدھا ڈائریکٹ نہیں بولا تو کم سے کم انڈائریکٹ تو ہوتا انہیں، پیر کا پیٹ پتے رہنا، پیر کا گھر بھر کو رہنا. یہ پیری مریدی کا حال آج کا ہے. تو حضرت اعلیٰ حضرت کے والد جو سادات سے مرید تھے، آپ اگر چل کے مشہور زمانہ ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، مگر آپ نے اپنے صاحبزادے اعلیٰ حضرت کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بلکہ سادات کے گھر لے گئے، کہا کہ وہاں آپ کو مرید بنا. اور وہ سادات بھی جاننے والے پہچاننے والے تھے، کہا کہ یہ کوئی معمولی مرید نہیں ہے ہمارا، یہ جو مرید ہمارا مرید ہے یہ کوئی معمولی مرید نہیں ہے، اس کو سنوارنے کی نہیں ضرورت نہیں ہے، سنور کر آیا ہے، یہ سنور سج کر آیا ہے. ایک وقت آپ کے مرشد نے کہا تھا کہ اگر رب مجھ سے پوچھے کہ اے آل رسول تو نے دنیا میں میرے لیے، دنیا سے میرے لیے تو نے کیا لایا ہے، آپ کے مرشد کہتے ہیں، اعلیٰ کے مرشد کہتے ہیں کہ اگر رب مجھے پوچھے آخرت میں اے آل رسول تو نے دنیا سے مجھے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. تو عزیزان محترم، یہ عشق رسول دیکھیں کہ انہوں نے، آپ کے والد نے آپ کو آل رسول سے مرید بنایا، اور آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بھی جب مرید بنانے کی بات آئی، شہرت یافتہ عالم شہرت یافتہ ہیں، پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، تو کہا کہ میں اپنے بچوں کو اپنا مرید نہیں بلکہ پھر کہے کہ سید السادات سے مرید بنایا. تو عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی تھا کہ کہا گیا کہ مرشد نے کہا کہ میاں فلاں ہمارے خانقاہ یا مکان کے لیے کوئی نگرانی کے لیے 2 کتوں کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ 2 کتوں کی ضرورت ہے. تو آپ نے کہا کہ اعلیٰ قسم کے ہم لائیں گے، اعلیٰ قسم کے لائیں گے جو آپ کی نگرانی کریں گے. تو جب لائے تو کتوں کو پکڑ کے نہیں لے، اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑ کے لائے، کہا کہ یہ آپ کے در کے کتے ہیں. یہ عشق رسول تھا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کے چاہنے والے آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہا تو اس زمانے میں کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو آج کے جیسے کار نہیں تھے، آپ کے جیسے یہ سواریاں نہیں تھیں، بلکہ پالکیوں میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا ان کی شان و عظمت کے لیے. تو جب آپ کو پالکی میں بٹھایا گیا، مزدوروں نے جب اٹھایا، چند قدم چلے تو آپ اعلیٰ حضرت اس پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مزدوروں اس کو اتار دو، اس کو روک دو، نیچے اتار دو. نیچے رکھا گیا، نہیں معلوم کیا حضرت کو کیا ضرورت پیش آئی ہے. جب نیچے اترے تو آپ نے کہا ان مزدوروں میں کون آل رسول ہے بتانا، ان مزدوروں میں کون ہے آل رسول ہے بتانا. تو اس کے مصطفیٰ سے انہوں نے یہ جان لیا کہ ان 4 مزدوروں میں سے کوئی، اٹھانے والوں میں سے کوئی آل رسول ہے. تو عزیزان محترم، ان اٹھانے والوں نے کہا کہ مزدوروں سے مزدوری کا کام لیا جاتا ہے، ذات اور ان کا مذہب، ان کی ذات پات پوچھی نہیں جاتی. تو چہرہ اترا ہوا تھا. جب نبی علیہ السلام کی قسم دے کر پوچھا تو دیکھا کہ ایک کا چہرہ اترا ہوا تھا. پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ میرے جد کا واسطہ لینے کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ میں آل رسول ہوں، میں اس شہر میں نیا آیا ہوں، مجھے کوئی ہنر نہیں آتا. تو دیکھا کہ اپنے گھر بار بھی بچوں کو گھر کیسا چلایا جائے، تو میں مزدوروں کے ساتھ آیا، مزدوری کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، اس وقت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کا جلیل قدر عالم دین ہے، وقت کا ایسا بڑا عالم ہے جن کے مریدین بھی ہیں، شاگردین بھی ہیں. وہ اپنے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ معاف کر دینا، معاف کر دینا. تو اتنی بڑا پوزیشن ان کا ہے، اتنا بڑا پوزیشن ہے، مگر ایک مزدور کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. یہ ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کیا پوزیشن کا خیال نہیں ہے؟ کہا پوزیشن جائے بھاڑ دے، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کے نوازے کے کندھوں پر سوار ہوا ہوں. اگر بروز حشر مصطفیٰ مجھے یہ پوچھے کہ اے احمد رضا کیا میرے نوازے کے کندھے تیرے سواری کے لیے تھے، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ عشق رسول ہے اعلیٰ حضرت کا. تو عزیزان محترم، وہی اعلیٰ حضرت نے عشق کا جام پلایا ہے. عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ قریب آ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کا وقت قریب آ رہا ہے. ہم اس نبی علیہ السلام کی محبت کا جام ہم نے پیا ہے، ان اللہ والوں نے پلایا ہے. ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر علاقے میں اللہ نے
اپنے محبوب بندوں کو بھیجا جنہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو محبت رسول کا جام پلاتے رہے، عشق کا جام پلاتے رہے۔ ہم نے عشق رسول کا جام پیا ہے۔ اس نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کس طرح کیا جائے؟ شریعت کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ اس نبی کی ولادت کو ہم بڑے ادب کے ساتھ منائیں۔ اگر ہم محبت میں بے ادبی کریں گے تو پھر وہ ہماری محبت کا ثمرہ نہیں، بے ادبی کی سزا ہوگی کہ اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کریں گے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کا تقاضا ملحوظ خیال کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی ذات کو ہم مانیں گے، آپ کے ولادت کا تذکرہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے اور عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔